اقرار کے موسم مکمل ناول۔ وہ بالکل بلی کی سی چال چلتی اس نیم اندھیرے کمرے میں داخل ہوئی۔ دروازہ بغیر آواز کے کھلا۔ اس علم تھا کہ ہلاکو خان کمرے میں موجود نہیں ہے، بلکہ وہ ہاسپٹل میں نائٹ ڈیوٹی پر ہے، مگر اس کا پھر بھی اتنا رعب اور دبدبہ ایسا تھا کہ جمل خان اس کے اکیلے کمرے میں آنے کے لیے بھی اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر آتی تھی۔ وہ سانس بالکل بند کیے کمرے میں داخل ہوئی، لائٹ جلائی تو کمرہ ایک دم سے روشن ہو گیا۔ ہر چیز نفاست اور ترتیب سے سجی ہوئی تھی۔ ہاں، مسٹر پرفیکٹ کہیں کا سمجھتا کیا ہے خود کو کہ بس یہی پرفیکٹ انسان ہے، اسی لیے ہم مظلوموں پر ہر وقت رعب جمائے رکھتا ہے۔ وہ آہستہ سے اس کے بیڈ سے ہوتی سائڈ ٹیبل تک آئی۔ بیڈ کو اس نے چھیڑا تک نہیں، کہیں اس کی بیڈ شیٹ پر ایک سلوٹ بھی پڑ گئی تو وہ آتے ساتھ ہی جان جائے گا کہ اس کے کمرے میں کوئی آیا تھا۔ وہ اس سے کوئی بھی ثبوت نہیں چھوڑنا چاہتی تھی، ورنہ جمل خان کی شامت پکی تھی۔ وہ رات کے اس سناٹے میں اس کے کمرے میں گاڑی کی چابی اڑانے آئی تھی، کیونکہ ذوالنورین خان بابا جانی کی گاڑی لے کر اسپتال گئے تھے، اس لیے ان کی گاڑی کی چابی یقیناً ان کے کمرے میں ہی ہونی تھی۔ جمل نے احتیاط سے دراز کھولا، دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ نیچے پورچ میں بندروں کی فوج یعنی جمل خان کی بہن اور 2 عدد کزنز اس کے انتظار میں کھڑے تھے۔ انہیں ایک لیٹ نائٹ پارٹی میں جانا تھا اور اب تک ذوالنورین کے گھر سے نکلنے کی طاق میں بیٹھے رہے تھے، اس چکر میں لیٹ ہو گئی تھی۔ اگر وہ ہوتا تو ان کو رات گئے تک آوارہ گردیاں کبھی نہ کرنے دیتا، مگر جمل بھی اپنے نام کی تھی۔ وہ کام کرتی تھی جس سے چنگیز خان ذوالنورین کو سخت چڑ ہوتی تھی، وہ اکثر وہی اس کے زیر عتاب آئی ہوتی تھی۔ آج بھی وہ یوں اس کے کمرے میں چابی لینے آئی تھی، کیونکہ باقی سب نے تو ہاتھ کھڑے کر دیے تھے۔ صدا شکر کہ چابی مل گئی۔ وہ فاتحانہ انداز میں چابی ہاتھ میں گھماتی سیٹی بجانے لگی۔ گھنگریالے بالوں کو اس نے آج کھلا چھوڑ رکھا تھا، بلو پھٹی جینس کے اوپر سفید ٹاپ پہنے، بالوں میں براؤن بلیک ہیل پہنے وہ نکسر سی تیار کھڑی تھی۔ مگر برا ہو قسمت کا، جیسے ہی باہر نکلنے لگی کمرے کا دروازہ کھلا اور جمل خان کا دل بند ہوا۔ ایسا نہیں ہو سکتا، وہ نہیں آ سکتا واپس۔ جلدی سے دروازے کی اوٹ میں چھپی، لائٹ وہ پہلے ہی بند کر چکی تھی۔ دروازہ مکمل کھلا اور وہ دروازے کی اوٹ میں دیوار کے ساتھ لگی سانس بالکل بند کر لیا، کیونکہ وہ ان قدموں کی چھاپ کو پہچانتی تھی۔ وہ اس کے لیے موت کا فرشتہ تھا۔ سانس بند کیے پسینے سے شرابور ہو چکی تھی، دل یوں تھا جیسے پسلیوں سے باہر آنے کو بے قرار ہو۔ یا خدا، بس آج اس کے عذاب سے بچا لے، آئندہ میری توبہ، اس ہلاکو خان کے کمرے میں اپنی موت مانگنے نہیں آؤں گی، پکا والا پرامس۔ اللہ جی پلیز، یہ اتنی جلدی کیوں آ گیا؟ کیا اسپتال میں مریض مر گئے تھے سارے؟ میرا مطلب کہ آج کوئی مریض نہیں آیا، کوئی سرجری نہیں ہونی تھی، یہ کیسے آ گیا؟ اف! وہ اب دروازہ کھول کر کچھ دیکھ رہا تھا، شاید وہ چیز جو جمل کے ہاتھ میں تھی۔ تھوڑی دیر تک تو کھٹر پٹر کی آواز آتی رہی اور پھر اچانک آواز بند ہو گئی۔ جمل مزید سانس نہیں روک سکتی تھی، مگر سانس لینے کا مطلب اپنی موجودگی کے بارے میں اسے خبردار کرنا۔ اچانک اسے اپنی کمر پر گدگدی کا احساس ہوا اور پھر اس کی فلک شگاف چیخیں بلند ہوئیں۔ کاکروچ! ہائے میں مر گئی، اللہ جی! کاکروچ میرے کپڑوں میں گھس گیا! وہ ڈسکو ڈانس کے انداز میں بھنگڑے ڈالنے لگی اور ذوالنورین اس آفت کی پڑیا کو دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ اوہ! تو یہ محترمہ آج کسی مشن کے تحت کمرے میں آئی ہیں، اس کی تو خبر لیتا ہوں ذرا۔ جمل کی چیخوں سے کاکروچ تو شاید بہرا ہو کر دم دبا کر بھاگ چکا تھا، مگر موت کا فرشتہ سامنے کھڑا تھا۔ اس نے زور سے اپنا ہاتھ اس کے ہونٹ پر رکھا تو اس کی چیخوں کا راستہ رک گیا۔ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ اپنی غلطی کا سنگین احساس ہوا، مگر اب دیر ہو چکی تھی، اس کی چوری پھر سے پکڑی گئی تھی۔ وہ بھنپری سانسیں اس کے چہرے پر ڈالے اسے گھور رہا تھا اور جمل کو لگا بس آج تو اس کا آخری دن تھا، اب وہ نہیں بچے گی۔ وہ سب ہاتھ باندھے قطاروں میں سر جھکائے لاؤنج میں کھڑے تھے، مگر جمل خان نے خود کو نارمل رکھا ہوا تھا۔ ذوالنورین کی عدالت تیار تھی اور اب سزا کا وقت ہوا چاہتا تھا۔ شرم نہیں آتی تم سب کو؟ لیٹ نائٹ پارٹیز اٹینڈ کرنے جا رہے تھے، وہ بھی میری گاڑی میں! اور تم مس جمل خان، تمہاری تو میں الگ سے کلاس لوں گا۔ ایگزام ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ اب تم سب آوارہ گردیوں پر نکل جاؤ۔ آگے MBBS کی تیاری کون کرے گا؟ پتہ ہے انٹری ٹیسٹ کس قدر مشکل ہوتا ہے؟ اگر تو تم میں سے کوئی بھی فیل ہوا تو مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ آپ سے برا ویسے بھی کوئی نہیں مسٹر ہلاکو خان۔
زمل بڑبڑائی مگر اس ہلاکو خان کا چہرہ سرخ ہوا۔ مطلب اس نے سن لیا تھا۔ کوئی کہیں نہیں جائے گا، چلو سب اپنے کمروں میں سو جاؤ۔ اینڈ مس زمل خان، آپ کو تو میں اچھے سے لگام ڈالوں گا۔ خود تو بگڑی ہو، دوسروں کو بھی بگاڑو گی تم۔ کل سے ساری بکس لے کر میرے کمرے میں آ جانا۔ تمہاری طبیعت تو میں اچھی طرح صاف کروں گا، یاد رکھو گی تم۔ وہ اس کی جانب انگلی بڑھا کر اسے وارن کرتا چلا گیا۔ سب نے ایک طویل سانس ہوا میں چھوڑا۔ موئز تو صوفے پر ڈھیر سا گیا۔ اسے اپنے بڑے بھائی سے ہمیشہ خوف آتا تھا۔ کنزا اور شازمہ نے بھی سکھ کا سانس لیا، کیونکہ اب سارا ملبہ زمل پر تھا، اس لیے وہ ریلیکس تھی۔ اور زمل بس پھٹی آنکھوں سے اس چنگیز خان کی چوڑی پشت دیکھنے لگی، جو اپنے کمرے میں غائب ہو چکا تھا، اسے اپنا حکم سنا کر۔ واٹ؟ بابا پلیز مجھ پر یہ دوش مت جمایا کریں۔ میں نے آپ سے پہلے ہی کلیئر کر دیا تھا کہ مجھے میڈیکل میں نہیں جانا۔ اتنی موٹی موٹی سائنس کی کتابیں مجھ سے نہیں پڑھی جاتی، اور ویسے بھی اس خاندان میں ڈاکٹری کوئی کمی نہیں ہے۔ کیا ہو جائے گا کہ میں اس مسیحائی کے پیشے سے محروم رہ جاؤں گی تو؟ اینڈ آئی پرومس کہ خدا مجھ سے بالکل بھی حساب کتاب نہیں مانگے گا کہ تم ڈاکٹر کیوں نہیں بنی ہو، کیوں نہیں مرتے ہوئے لوگوں کی جان بچائی۔ وہ معصومیت سے بولی تو نائک خان کا قہقہ لگا کر ہنسنے لگے۔ ان کی یہ بیٹی ان کی سب سے لاڈلی مگر اتنی ہی لاپرواہ اور منموجی سی تھی۔ وہ خود بھی یہ سینئر چائلڈ اسپیشلسٹ تھے۔ ان کی یہ خواہش تھی کہ ان کی اولاد بھی اسی فیلڈ میں آئے۔ زمل کی جڑواں بہن کنزا کا تو پیشن تھا کہ اسے اپنے بابا جیسا بڑا ڈاکٹر بننا ہے، اس لیے اس نے میڈیکل کی فیلڈ میں جانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ مگر زمل کو کوئی دلچسپی نہ تھی۔ اس نے ایف ایس سی میڈیکل کر تو لی تھی ضلع کی اور بابا کی چوائس میں، مگر اب آگے وہ سائنس کی کتابوں میں سر کھپا کر اپنی زندگی کا بیڑا غرق نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ان کے کالج کے ایگزام ہو چکے تھے اور رزلٹس آنے سے پہلے ہی ڈیسائیڈ کرنا تھا کہ انہیں کیا کرنا ہے۔ نائک علی خان اور سکندر خان دونوں بھائی تھے۔ وہ اکٹھے ہی رہتے تھے، ایک ہی گھر میں۔ نائک علی چائلڈ اسپیشلسٹ تھے، جبکہ تنوین خان، جو کہ نائک خان کے بڑے بھائی تھے، ان کی اپنی فارمیسی تھی، اور ان کا بڑا بیٹا ذوالنورین سکندر ایک نیورو سرجن تھا۔ اس سے چھوٹا موئز MBBS کے دوسرے سال میں تھا۔ اسے انجینئرنگ کا شوق تھا، مگر ذوالنورین اور باقی گھر والوں کی خواہش پر اس نے میڈیکل فیلڈ جوائن کر لی، کیونکہ نائک خان اور سکندر خان کا اپنا ایک پرائیویٹ ہاسپٹل المسیحا تھا اور ذوالنورین اس میں بطور سینئر ڈاکٹر کام کرتا تھا، اس لیے ساری فیملی کو ہی میڈیکل فیلڈ سے وابستہ کرنا چاہتے تھے۔ موئز سے چھوٹی شمائلہ بھی زمل اور کنزا کی ہم عمر تھی۔ اس کا شوق بھی اپنے بھائی کی طرح نیورو سرجن بننا تھا اور کنزا بھی ڈاکٹر بننا چاہتی تھی، مگر زمل ان سب سے لاؤبالی اور منموجی سی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ ذہین نہیں تھی، بلکہ اس کا دماغ دوسری چیزوں میں زیادہ چلتا تھا، اور سائنس کی کتابوں سے وہ بہت زیادہ کتراتی تھی۔ بڑی مشکل سے اس نے FSC میڈیکل کی تھی۔ اب تو رزلٹ آنے والا تھا، اور وہ جانتی تھی کہ 1-2 سپلیاں تو اس کی لازمی آئیں گی، کیونکہ وہ آرٹس پڑھنا چاہتی تھی۔ مگر ذوالنورین سکندر یہاں بھی گٹ پڑا تھا، اور وہ اس بات سے بہت زیادہ خار کھاتی تھی کہ اس کی زندگی کے فیصلے ذوالنورین سکندر کیوں کرتا ہے۔ اسے سب سے زیادہ ذوالنورین سے چڑ تھی، اور پورے گھر والے اس بات سے بخوبی واقف تھے کہ وہ ذوالنورین کے نام سے کس قدر خار کھاتی ہے۔ اور اب بابا جان نے جب اسے کہا کہ تم آگے MBBS کرنا ہے تو ایک دم سے چڑ گئی۔ پہلی بات تو یہ بابا کہ میں MBBS میں انٹر ہونے کے قابل نہیں ہوں، کیونکہ میری 1-2 سپلیاں تو لازمی آئیں گی، اور بائیولوجی میں ہی آئیں گی۔ میں پاس ہو بھی گئی تو میرا میرٹ نہیں بنے گا، اور تیسری بات، اگر میرا میرٹ بن بھی گیا خدا نخواستہ، تو میں کبھی بھی MBBS میں ایڈمیشن نہیں لوں گی۔ آپ سب لوگ بس میرا پیچھا چھوڑ دیں۔ اتنے سارے ڈاکٹر کی بھری ہوئی فیملی میں اگر ایک اناڑی بھی ہوئی تو کوئی بات نہیں۔ لائق خان اس کی بات پر ہنستے ہی جا رہے تھے۔ لائق خان اس کی بات پر ہنستے جا رہے تھے۔ تم ضرور میری ناک ڈبوؤ گی زمل۔ میں تو چاہتا تھا کہ تم بھی ذوالنورین کی طرح نیورو سرجن بنو، بہت بڑے لوگوں کے جب ایک ساتھ ایک ہی روم میں آپریشن کر رہے ہوگے۔ لائق خان امیجن کرتے ہوئے ہی سرشار ہو رہے تھے، اور زمل کمر پر ہاتھ باندھے انہیں گھورنے لگی۔ خبردار بابا، جو اب آپ نے میرا نام ذوالنورین بھائی کے ساتھ لگانے کی کوشش بھی کی تو۔ اور سچ تو یہ ہے کہ میں انہی کی وجہ سے ڈاکٹر نہیں بنوں گی۔ وہ پہلے ہی ہر وقت میرے سر پر سوار رہتے ہیں۔ اگر میں ڈاکٹر بن گئی تو پھر تو جو 2-3 گھنٹے ان کی تلوار میرے سر پر نہیں لٹکتی، وہ بھی لٹکنے لگے گی۔ وہ انتہائی چڑ گئی تھی، اور نائک خان سوچ میں پڑ گئے۔
بیٹا تم ابھی سے برداشت نہیں کر رہی تو ساری عمر کیسے برداشت کرو گی؟ نائک خان کافی سنجیدگی سے بولے تو زمل بھونچکا کر رہ گئی۔ کیا مطلب بابا جانی؟ میں انہیں ساری زندگی کیوں برداشت کروں گی؟ بھلا انہیں ان کے بہن بھائی برداشت کریں، تایا جان اور تائی جان برداشت کریں، یا وہ بیچاری برداشت کرے جو ان کی زندگی میں آئے گی؟ آخر میں وہ آنکھ دبا کر بولی، میں تو ویسے بھی ملک سے باہر جانے کا سوچ رہی ہوں۔ پلیز بابا جانی آپ اجازت دے دینا، مجھے ماما کو تو میں منا لوں گی، مگر آپ کو منانا تھوڑا سا مشکل ہے۔ وہ شرارت سے ان کے پیچھے آئے، ان کے گلے میں باہیں ڈال لیں، اپنا گال ان کی سفید داڑھی سے ٹچ کیا۔ بچپن میں بھی جب اسے کوئی چیز منوانی ہوتی تو وہ ایسے ہی کرتی تھی، مگر اب بات اور تھی۔ بابا جانی کافی ضدی ہو گئے تھے۔ ارے میں کیوں بھیجوں گا تمہیں باہر تاکہ تمہارے مزید پر نکل آئیں؟ نا جی نا، تم یہیں رہو گی اپنے بابا جانی کے پاس۔ تم دو ہی تو ہو میری بیٹیاں، میرا اثاثہ، میں کبھی تم دونوں کو خود سے دور نہیں کرنا چاہتا۔ ایک دم سے ان کی آنکھیں نم ہو گئیں، وہ ان کے سامنے آ گئی۔ ارے میرے بابا جانی، کیوں سینٹی ہو گئے آج؟ ہاں، کیا آپ کو اس بات کا کوئی ریگریٹ ہے کہ آپ کا بیٹا نہیں صرف بیٹیاں ہیں؟ زمل کے دل کو جیسے ملال سا ہوا۔ کیسی باتیں کرتی ہو تم بھی زمل؟ یہ تو اللہ کی مرضی ہوتی ہے، جسے چاہے بیٹیاں دے، جسے چاہے بیٹا دے۔ میں نے کبھی اپنے رب سے شکوہ نہیں کیا۔ کیا بیٹا اس کا شکر ادا کرتا ہوں کہ تمہارے جیسی بیٹی دی ہے جو ہر وقت اپنے بابا جانی کو تنگ کرتی رہتی ہے۔ نائک خان نے زمل کی چھوٹی سی ناک پر چٹکی کاٹی تو وہ سی کر کے رہ گئی۔ اچھا تو پھر اپنی پیاری سی بیٹی کو اپنی منمانیاں کرنے دینا بابا جانی۔ مجھے نہیں پڑھنا میڈیکل، پلیز بابا۔ وہ پھر سے اسی ضد پر آ گئی تو وہ ٹھنڈی سانس بھر کے رہ گئے۔ ٹھیک ہے بیٹا، سنونین سے پوچھ لو، پھر تمہیں جو بھی آگے پڑھنا ہے، اگر اسے منا لو گی تو مجھے بھی کوئی اعتراض نہ ہوگا۔ وہ بھی اپنی اسی بات پر آ گئے تھے جس سے زمل کو چڑ تھی۔ مجھے نہیں چاہیے اجازت اس ہلاکو خان کی بابا، پلیز۔ یہ کیا طریقہ ہے زمل اپنے بابا سے بات کرنے کا؟ ہاں؟ کمرے میں داخل ہوتی قدسیہ بیگم نے اس کی آخری بات سن لی تھی، شاید اسی لیے اسے ڈانٹتے ہوئے بولی، اور ہلاکو خان کس کو بول رہی ہو تم؟ شرم کرو، آپ نے بھی نائک صاحب اس کی جڑیں نکال دی ہیں، چھوٹے بڑے کی تمیز بھولتی جا رہی ہے۔ قدسیہ بیگم اسے ڈانٹتے ہوئے بولی۔ لو جی، آ گئی ایک اور چنگیز خان کی سائیڈ لینے والی۔ ماما، کبھی تو مجھے لگتا ہے کہ میں آپ کی سگی نہیں سوتیلی بیٹی ہوں، اور وہ جلاد آپ کا اصلی بیٹا ہے۔ وہ نروٹے پن سے بولی تو قدسیہ مزید تپ گئی۔ تمیز سے نام لو اس کا۔ ارے سنونین جیسا بیٹا تو قسمت والی ماؤں کو ملتا ہے، اور نائک صاحب میں بتا رہی ہوں آپ کو کہ اسے مت بگاڑیں، زیادہ بہت پچھتائیں گے اب آپ۔ وہ نائک خان پر چڑھ دوڑیں۔ ارے بیگم صاحبہ کیوں ڈانٹتی ہیں آپ؟ بچی ہے ابھی زمل، مت جھڑکا کریں اسے، نائک صاحب انہیں نرمی سے سمجھانے لگے۔ بچی کو اب بڑا ہونے دیں، اس کے ساتھ رشتے کی نوعیت سمجھائیں اسے آپ، ورنہ بعد میں آپ کو ہی بھگتنا پڑے گا۔ قدسیہ بیگم کی بات پر زمل ایک دم چونکی۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ کون سی نوعیت؟ کون سا رشتہ؟ آپ لوگ مجھ سے کیا چھپا رہے ہیں؟ وہ اپنے ماں باپ کو خوخار نظروں سے دیکھنے لگی۔ اس کی چھٹی حس کسی بڑے خطرے کی گھنٹی بجا رہی تھی۔ نائک خان کبھی اپنی بیگم کو دیکھتے تھے اور کبھی زمل کو، ان کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ اچھا بیٹا، تم بعد میں بات کریں گے تم ابھی ریسٹ کرو، کافی رات ہو گئی ہے۔ وہ قدسیہ بیگم کا ہاتھ تھام کر کمرے سے نکل گئے، اور زمل منہ کھول کر انہیں جاتا دیکھنے لگی، پھر بیڈ پر دھڑام سے گر گئی۔ اسے فی الحال اس کھڑوس انسان کے بارے میں نہیں سوچنا تھا۔ وہ گہری نیند کی وادیوں میں چلی گئی۔ آج اس کا رزلٹ آنا تھا، اور وہ جلے پیر کی بلی بنی ہوئی تھی۔ چنگیز خان بھی آج گھر پر ہی تھا۔ کنزا، معیز اور شمائلہ بھی چوزوں کی طرح ادھر ادھر دبکے بیٹھے تھے، کبھی تسبیح پکڑ لیتے تو کبھی مصلی بچھا کر اللہ سے عہد و پیمان باندھتے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے کہ یہ گناہ رزلٹ پر اثر انداز نہ ہوں۔ لیکن زمل، وہ بالکل نارمل انداز میں ریلیکس موڈ میں تھی۔ ٹی وی لاؤنج میں شیشے کی میز پر دونوں ٹانگیں پھیلا کر بیٹھی نوڈلز کھانے میں بزی تھی۔ قدسیہ بیگم بار بار اسے گھوریاں ڈال رہی تھیں، مگر زمل کو کوئی پرواہ نہیں تھی، اس کی بلا سے وہ پاس ہو یا فیل، بلکہ فیل ہو تو زیادہ بیٹر ہوگا، کم از کم اسے ڈاکٹر بننے کے لیے تو کوئی فورس نہیں کرے گا۔ وہ بار بار کنکھیوں سے چنگیز خان کو دیکھتی جو مسلسل فون پر لگا تھا۔ کھڑوس انسان، نہ جانے انسان ہے یا مشین۔
ہر وقت اسٹڈیز یا ریزلٹس مارکس کی ٹینشن لگی رہتی ہے اسے۔ اس کا بس نہیں چلتا کہ اپنے دماغ میں محفوظ کتابیں بھی اس گھر کے مکینوں میں منتقل کر دے۔ مجھے تو لگتا ہے انہیں خود دماغ کی سرجری کی ضرورت ہے۔ جمل منہ میں بڑبڑانے لگی تھی۔ ذوالنورین سکندر نے چونک کر اسے دیکھا۔ وہ اس سے کافی فاصلے پر بیٹھا تھا۔ جمل نے بے اختیار اپنا چہرہ نوڈل کے پیالے میں گھسایا۔ اس کا دل زور سے دھڑکنے لگ گیا۔ اسے میری بڑبڑاہٹ سن لی۔ اف خدایا، اب پھر میری درگت بنے گی۔ وہ موبائل اٹھاتا قدم قدم چلتا اس کے قریب آنے لگا اور جمل کو اپنا سانس تک رکتا محسوس ہونے لگا۔ اس نے آہستہ سے اپنی ٹانگیں نیچے رکھیں، ادھر ادھر سلیپرز ڈھونڈنے کی کوشش کی تاکہ وہاں سے بھاگ سکے۔ نوڈلز کا پیالہ اٹھایا اور آہستہ سے وہاں سے کھسکنے لگی۔ رکو ذرا محترمہ، جدھر بیٹھی ہو ادھر ہی بیٹھی رہو اور یہ نوڈلز ختم کرو، کیونکہ اس کے بعد تو تمہاری بھوک اڑنے والی ہے۔ اسے اپنی زندگی کا آخری بہترین کھانا سمجھ کر کھاؤ، جلدی کرو۔ وہ ایک دم سے تحکم دیتا اس کے سر پر کھڑا ہو گیا تھا۔ جمل کی سانس تک بند ہو گئی۔ نہ جانے جب بھی وہ قریب آتا تھا جمل کا دل پسلیاں توڑ کر باہر جانے لگتا تھا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ کیوں میں آخری کھانا سمجھ کر کھاؤں؟ میں کوئی مرنے والی تھوڑی نہ ہوں۔ وہ دانت نکال کر بولی تو ذوالنورین اپنے دانت چبانے لگا۔ ارے کیوں صبح صبح میری بچی کے پیچھے پڑ گئے ہو؟ ذوالنورین منزت آئی، چائے کا کپ اٹھائے لاؤنج میں آئی، ساتھ میں اسنیکس بھی تھے۔ لو بیٹا، تم ریلیکس ہو کر چائے پیو، یہ تو ایسے ہی ہر وقت جلاد بنا رہتا ہے۔ منزہ بیگم نے اپنے بیٹے کو خفگی سے گھورا اور جمل کے ساتھ آ بیٹھی۔ تم جی بھر کر کھاؤ پیو، ٹینشن فری ہو کر رزلٹ کی فکر چھوڑو۔ وہ اسے پچکارنے لگی تو جمل نہ روٹھے بچوں کی طرح ذوالنورین کو دیکھنے لگی، جو ابھی تک کمر پر ہاتھ باندھے کہا جانے والی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ آپ کے انہی لاڈ پیار کی وجہ سے محترمہ کی سپلی آ گئی ہے، دیکھیں اس کا رزلٹ۔ ذوالنورین نے موبائل فون منزہ بیگم کی طرف بڑھایا تو وہ بے یقینی سے موبائل تھام کر دیکھنے لگی اور جمل تو بالکل سکتے میں رہ گئی۔ صرف ایک سپلی؟ واو گریٹ! ایک دم سے اس کے دل میں لڈو پھوٹنے لگے تھے اور ذوالنورین کا بس نہیں چل رہا تھا کہ چٹاک بھر کی لڑکی کا کیا حال کر دے، جس نے اسے شرم سے دوچار کر دیا تھا۔ اس نے جڑ سے جمل کے ہاتھ سے نوڈلز کا پیالہ چھین لیا اور میز پر پٹخ دیا۔ ارے بیٹا کیا ہو گیا ہے؟ ایک ہی تو سپلی آئی ہے اور باقی دیکھو کتنے اچھے مارکس لیے ہیں سارے سبجیکٹ میں۔ ماشاء اللہ بیٹی، مجھے تم پر فخر ہے، جیتی رہو۔ منزہ بیگم نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا اور پھر سر چوم لیا۔ بائیولوجی میں سپلی آئی ہے محترمہ کی ماما، اس کا مطلب جانتی ہیں آپ؟ وہ غصے سے پھنکارا تو جمل سہم گئی۔ ارے بیٹا کیوں اس کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑے ہو؟ اگر فیملی میں ایک بندی ڈاکٹر بننے سے رہ گئی تو کیا ہو جائے گا؟ تم اپنے ڈاکٹر بننے والے شوق اپنے بہن بھائی تک محدود رکھو، اس کی جان چھوڑ دو بس۔ ماما آپ بھی اس کی سائڈ لے رہی ہیں، آپ کو اندازہ بھی ہے مجھے کتنی شرمندگی ہو رہی ہے۔ اف گاڈ! وہ ایک دم صوفے پر دھڑام سے بیٹھا، صدمے سے اس کا برا حال تھا۔ اتنے میں نائک صاحب اور قدسیہ بیگم بھی لاؤنج میں آ گئے۔ ان کے پیچھے دانت نکالتی کنزہ، شمائلہ اور معز بھی تھے۔ وہ بھی شاید جمل کی کارکردگی جان گئے تھے۔ جمل کھا جانے والی نظروں سے سب کو دیکھ رہی تھی۔ شمائلہ ایک دم سے ذوالنورین کے ساتھ آ لگی۔ لالے میرا 92% رزلٹ آیا ہے، آئی ایم سو ہیپی۔ کنزہ اور معز سے آگے ہوں میں۔ اس کا تو بیڑا غرق ہی ہو گیا، اب یہ ڈاکٹر نہیں بن سکتی، اس نے جیسے فتویٰ لگایا۔ ذوالنورین ابھی تک گنگ سا بیٹھا۔ قدسیہ بیگم بھی غفلت سے جمل کو دیکھنے لگیں۔ یہ سب کچھ آپ کے لاڈ پیار کی وجہ سے ہوا ہے نائک صاحب، دیکھیں کتنا شرمندہ کر دیا ہے جمل نے ہمیں۔ ارے بیگم صاحبہ کیا ہو گیا ہے؟ ایک سپلی ہی تو آئی ہے، دوبارہ سے تیاری کر کے پیپر دے دے گی۔ باقی رزلٹ تو ماشاءاللہ اچھا آیا ہے اس کا۔ اگر یہ ڈاکٹر نہیں بننا چاہتی تو میں اسے بالکل بھی فورس نہیں کروں گا۔ نائک خان کی بات پر جہاں جمل نے سکون کا ساتھ لیا وہاں ایک دم ذوالنورین اٹھا۔ چچا جان، جمل تو ابھی نادان ہے، اسے کیا معلوم کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں، مگر آپ کی اس شے سے یہ مزید پڑھائی سے دور ہو جائے گی۔ پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں۔ ذوالنورین نے نہ جانے نائک خان پر کیسا سحر طاری کیا کہ وہ بالکل خاموش ہو گئے۔ مگر بیٹا جمل کی خواہش نہیں ہے کہ وہ ڈاکٹر بنے، تم کیوں اسے ڈاکٹر بنانا چاہتے ہو؟ یہ ضد چھوڑ دو، میں نہیں چاہتا کہ میری بچی کم سے کم اس معاملے میں اپنی مرضی نہ کر سکے۔ اچھا تو پھر اس سے پوچھیں یہ کیا بننا چاہتی ہے، مگر مجھے تو لگتا ہے کہ یہ کچھ کرنا ہی نہیں چاہتی، بالکل نان سیریس ہے، ہر وقت شرارتیں سوچتی ہیں اسے اور اپنے ساتھ دوسروں کو بھی ملا لیتی ہے۔
میں اس کا یہ رویہ برداشت نہیں کروں گا۔ آپ اسے اچھی طرح سے سمجھا لیں، اس سے پوچھ لیں یہ کیا کرنا چاہتی ہے اور پھر مجھے بتا دیجیے گا۔ یہ کہتے ساتھ ذو النین باہر کی طرف چلا گیا۔ جمل منہ کھولے اسے جاتا دیکھتی رہی۔ عجیب سائیکو بندہ ہے یار، میں چاہے جو بھی کروں، یہ ہوتا کون ہے مجھ سے سوال کرنے والا یا مجھ پر اپنی رائے مسلط کرنے والا جلاد کہیں کا۔ I just hate him۔ وہ اتنا زیادہ چلائے کہ باہر جاتے ذو النین کے قدم ایک دم سے منجمد ہوئے۔ اس کا آخری جملہ اس کے سینے کے اندر جیسے پیوست ہو کر رہ گیا اور خون کی گردش تک تھم گئی۔ بیٹا، اتنا زیادہ ہارش ریئیکٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ذو النین کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ تمہارے بارے میں کوئی بھی رائے دے سکے۔ نائک خان نے اسے نرمی سے سمجھایا تھا مگر وہ 2 قدم پیچھے ہٹتی اس کی آنکھوں میں آنسو جاری ہونے لگے تھے۔ بابا، یہ حق صرف اور صرف میری ماں باپ کا ہے۔ ذو النین کون ہوتا ہے میری زندگی میں دخل اندازی کرنے والا؟ اور آپ بار بار مجھے کیوں بتاتے ہیں کہ اسے حق حاصل ہے؟ آپ کس حد کی بات کر رہے ہیں؟ مجھے کوئی کچھ بتائے گا؟ وہ سب کو سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ منازع بیگم نے ایک دم سے اس کا ہاتھ تھاما اور اسے صوفے پر بٹھا دیا۔ یہ لو، پانی پیو، ریلیکس ہو جاؤ۔ ابھی تم غصے میں ہو۔ نہیں ہونا مجھے ریلیکس۔ مجھے بتائیں، کیا میں اپنی مرضی کے فیصلے نہیں کر سکتی؟ کیا مجھے حق نہیں ہے؟ تم کوئی بھی فیصلہ کر سکتی ہو، جیسے چاہو کر سکتی ہو بیٹا۔ میں ذو النین کو سمجھا دوں گی، تم پریشان مت ہو۔ منازع بیگم اسے تسلی دینے لگی اور باہر کھڑے ذو النین کے قدم جیسے بہت بھاری ہو گئے تھے۔ اس کا دل پھٹنے کے قریب تھا۔ اس نے آہستہ آہستہ اپنے قدم باہر کی جانب بڑھانے شروع کر دیے۔ اسے ہاسپٹل جانا تھا، ایک اہم سرجری کرنی تھی، مگر دل اتنا بھاری ہو رہا تھا کہ آج وہ کچھ بھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ بے دم سے گاڑی میں بیٹھا اور گاڑی چلانے لگا۔ کیا میں نے کچھ غلط کر دیا؟ اس پر اپنی رائے مسلط کر کے وہ مجھے جلاد سمجھتی ہے۔ میں اس کی نظر میں چنگیز خان ہوں۔ وہ تلخی سے مسکرایا تھا۔ ایک بات وہ جان گیا تھا کہ وہ اس پر اپنی رائے تو مسلط کر سکتا ہے مگر اس کا دل اپنی طرف مائل نہیں کر سکتا، یا شاید اس میں بہت وقت درکار تھا۔ وہ ایسا کیوں بن گیا تھا؟ آخر کیا وجہ تھی اس کے اس قدر تلخ اور سخت رویے کی؟ وہ اپنی زندگی اور اپنے سے جڑے لوگوں کی زندگی اتنی زیادہ پرفیکٹ کیوں چاہتا تھا کہ غلطی کی کوئی گنجائش ہی نہ ہو؟ ایک دم سے ماضی اس کے سامنے لہرانے لگا جب اس کا باپ سکندر خان آپریشن تھیٹر میں جانے سے پہلے اس کا ہاتھ تھام کر بیٹھا تھا۔ تب ذو النین صرف 22 سال کا تھا۔ اس کے ہاتھ اپنے باپ کے ہاتھوں میں کانپ رہے تھے اور وہ بہت زیادہ خوف زدہ تھا۔ ان کو کھو دینے کے ڈر سے سکندر خان کو برین ٹیومر تھا، ایک ایسا برین ٹیومر جو آہستہ آہستہ ان کے دماغ کو کھا رہا تھا۔ آج ان کو آپریشن کیا جانا تھا۔ ان کی خواہش تھی کہ ان کا بیٹا ایک بہت بڑا قابل سرجن بنے۔ اس وقت ذو النین سکندر میڈیکل کے دوسرے سال میں تھا۔ بابا، بالکل بھی پریشان مت ہوں، میں نے تھوڑی بہت ریسرچ کی ہے آپ کے ٹرمپ کے بارے میں، اور ڈاکٹر عبدالباسط ایک بہت ہی قابل سرجن ہیں۔ انہوں نے جتنی بھی سرجریز آج تک کی ہیں 99% بالکل ٹھیک کی ہیں۔ آپ بہت جلد ٹھیک ہو جائیں گے۔ مگر بیٹا، میرا مسئلہ تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ ہے۔ تو میں دوبارہ تم سے مل سکوں گا یا نہیں؟ مگر تم مجھ سے وعدہ کرو کہ تم بہت ہی قابل سرجن بنو گے، ڈاکٹر عبدالباسط سے بھی زیادہ قابل۔ میرا خواب ہے تمہیں ایک قابل سرجن بنتے دیکھنا، کیونکہ ڈاکٹر سب سے بڑا مسیحا ہوتا ہے۔ خدا نے اس کے ہاتھ میں اپنے انسانوں کے لیے شفا رکھی ہوتی ہے، اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ تمہارے ہاتھ میں وہ بہت زیادہ شفا رکھ دے۔ مجھ سے وعدہ کرو کہ تم میرا یہ خواہش ضرور پوری کرو گے، میں زندہ رہوں یا نہ رہوں۔ بابا، آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ آپ کو کچھ بھی نہیں ہوگا، آپ پلیز حوصلہ رکھیں۔ مجھے اللہ پر بھروسہ ہے، وہ آپ کا سایہ ہمارے سروں پر قائم رکھے گا۔ ذو النین کا لہجہ ایک دم سے جیسے ڈگمگا سا گیا تھا۔ سکندر خان مسکرانے لگے۔ تم اس فیملی کے سب سے بڑے بیٹے ہو، تم پر بہت بڑی ذمہ داریاں ہیں۔ تم جانتے ہو نا کہ نائک خان میرا چھوٹا بھائی مجھے کس قدر عزیز ہے۔ اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے، مگر میں چاہتا ہوں کہ تم ان کے بیٹے بن کر دکھاؤ۔ کبھی بھی نہیں کمی محسوس نہ ہونے دینا۔ اس کی بچیاں ابھی چھوٹی ہیں، نادان ہیں، انہیں بھی تم نے ہی سنبھالنا ہے بیٹا، کیونکہ خاندان کا بڑا بیٹا فیملی کا فکسر ہوتا ہے۔ اگر خاندان میں کوئی بھی فرد بے وقوفی جگہ مکلی کا مظاہرہ کرے تو اسے بڑے بیٹے کو اسے سنبھالنا ہوتا ہے، اور مجھے تم پر بڑا مان ہے اور فخر ہے کہ تم مجھے کبھی بھی مایوس نہیں کرو گے۔ بابا، آپ اس طرح کی باتیں مت کریں، میرے دل کو کچھ ہو رہا ہے۔ آپ کو کچھ بھی نہیں ہوگا،
آپ ہی اس خاندان کے بڑے ہیں اور آپ ہی کو یہ عہدہ نبھانا ہے۔ اور پھر ذوالنورین سکندر خان کے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ وہ آپریشن تھیٹر میں جا رہے تھے اور بڑی امید سے اپنے اس بڑے بیٹے کو دیکھ رہے تھے جو ان کی فیملی کا فکسر تھا۔ آئی ایم سوری، ہم آپ کے والد کو نہیں بچا سکے۔ ٹیومر بہت ہی زیادہ کمپلیکیٹڈ تھا۔ ہم نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ الٹرا ساؤنڈ میں کچھ بھی کلیئر نہیں۔ جب تک دماغ نہیں کھلتا تب تک ڈاکٹر کو خود بھی اندازہ نہیں ہوتا کہ ٹیومر کس حد تک پھیل چکا ہے۔ ہم نے اپنی پوری کوشش کی مگر فیصلہ تو خدا کا ہی ہوتا ہے اور ہمیں ماننا پڑتا ہے۔ ڈاکٹر بالکل رٹے رٹائے جملے اس کے کان میں انڈیل رہا تھا اور وہ یوں کھڑا تھا جیسے اس کا باپ نہیں مرا بلکہ وہ خود مر گیا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا، آپ تو ایک بہت ہی قابل ڈاکٹر تھے، پھر کیسے مر سکتے ہیں وہ؟ ذوالنورین ایک دم ڈاکٹر پر جھپٹ پڑا۔ آپ نے ضرور کوئی گڑبڑ کی ہوگی، کوئی غلطی کی ہوگی۔ اس طرح کے پیشنٹس کو میں نے بچتے ہوئے دیکھا ہے۔ میں نے اس پر پوری ریسرچ کی ہے۔ آپ نے کچھ تو غلطی کی ہے۔ ڈاکٹر الزامات قسمت پر لگا رہے ہیں۔ وہ اس قدر طیش میں تھا کہ نائک خان کو اسے سنبھالنا پڑا۔ وہ بھی اپنے بھائی کی وفات پر ٹوٹ گئے تھے اور ذوالنورین تو بالکل ہی زمین بوس ہو چکا تھا۔ وہ کئی دن تو بالکل بے یقینی کی سی کیفیت میں رہا تھا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اسے بعد میں علم ہوا تھا۔ ہاسپٹل کی ایک نرس نے انہیں بتایا جو آپریشن تھیٹر میں موجود تھی کہ ڈاکٹر عبدالباسط سے آپریشن کے دوران یہ غلطی ہو گئی تھی۔ اگر وہ ایسا نہ کرتے تو شاید مریض بچ سکتا تھا۔ اور ذوالنورین کئی لمحے بالکل گمسم سا بیٹھا رہا۔ اسے اپنے باپ کی باتیں یاد آنے لگیں۔ ذوالنورین بیٹا، میں تمہیں ایک کامیاب سرجن دیکھنا چاہتا ہوں، یہ میری خواہش ہے۔ میں زندہ رہوں یا نہ رہوں، تمہیں ایک بہت قابل سرجن بننا ہے۔ تمہیں ان ٹوٹے بکھرے لوگوں کی امید بننا ہے جو بڑی اپنے پیاروں کو ہاسپٹل لے کر آتے ہیں۔ اور تب ذوالنورین نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ ایک پرفیکٹ سرجن بنے گا۔ اس کا مشن بن گیا تھا کہ وہ ایک ایسا ڈاکٹر بنے گا جو کبھی بھی کوئی غلطی نہیں کرے گا۔ زندگی اور موت تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوتی ہے، مگر انسان کو اپنی طرف سے پوری کوشش کرنی چاہیے۔ خاص طور پر ایک ڈاکٹر کو ڈاکٹر بننا صرف ایک ڈاکٹر بننا تھا بلکہ ایک فیملی فکسر بھی بن گیا تھا۔ اسے اپنے چھوٹے بہن بھائیوں اور اپنے چچا کی دونوں بیٹیوں کو بھی اپنے نقش قدم پر چلانا تھا۔ دوسرے بچے تو اس کی طرح پیشنیٹ تھے، البتہ موئز کو ڈاکٹر بننے کا اتنا شوق نہیں تھا، مگر ذوالنورین کے کہنے پر ہی اس نے اپنی ترجیحات بدل دی تھی۔ مگر زمل ان سب میں مختلف تھی۔ وہ چھوٹی سی لڑکی پوری فیملی میں سب سے زیادہ شرارتی اور سب کی لاڈلی تھی۔ ذوالنورین بھی کبھی کبھار اس کی شرارتوں پر مسکرا لیتا تھا۔ وہ ہمیشہ سے اس کے دل کی پسند پر برجمان تھی، کیونکہ جب زمل پیدا ہوئی تھی تب ہی منزہ اور سکندر خان نے اس سے ذوالنورین کے لیے مانگ لیا تھا۔ ذوالنورین اس وقت صرف 10 سال کا تھا۔ وہ زمل سے 10 سال ہی بڑا تھا۔ فیملی میں یہ بات اور کسی کو نہیں معلوم تھی۔ ذوالنورین کو بھی تبھی علم ہوا تھا جب وہ میڈیکل فیلڈ میں آیا تھا اور اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ زمل کو بھی ایک بہت ہی قابل سرجن بنائے گا، بالکل اپنی طرح۔ وہ اس پر نہ چاہتے ہوئے بھی حق جمانے لگا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وہ کبھی نہ کبھی تو اس کی دسترس میں آ جائے گی۔ اس کا دل اس کی جانب خود بخود ہی مائل ہوتا گیا، مگر نہ جانے وہ کیوں اس سے خار کھاتی تھی۔ وہ دونوں بہت ہی زیادہ مختلف انسان تھے۔ ایک آسمان تھا تو دوسری زمین تھی، ایک مشرق تھا تو دوسری مغرب تھی۔ ہمیشہ اس بات پر تشویش کا شکار رہتا تھا کہ اگر زمل کو اس کے ساتھ رشتے کی نوعیت کا علم ہو گیا تو وہ نہ جانے کیا کرے گی، اور اس سے آگے وہ سوچنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ ایک جھٹکے سے گاڑی رکی تو اسپتال سامنے تھا۔ اس نے یادوں کو اپنے دماغ سے جھٹک دیا۔ آج اسے ایک بہت اہم سرجری کرنی تھی اور وہ اپنے دماغ کو ہر طرح کی سوچ سے باز رکھنا چاہتا تھا تاکہ اس چیز کا اثر سرجری پر نہ پڑے۔ وہ اسپتال میں داخل ہوا تو زمل اسی کے انتظار میں بیٹھی تھی۔ زمل بھی اس کے ساتھ ایک سینئر ڈاکٹر تھی، سینئر نیورو سرجن تھی۔ وہ ان دونوں نے مل کر ہی سرجری سر انجام دینی تھی۔ ذوالنورین نے اس کی جانب ایک اداس سی مسکراہٹ اچھالی۔ کاش اس کی جگہ زمل ہوتی تو کتنی اچھی لگتی۔ اس کے دل میں ہمیشہ سے خواہش تھی کہ وہ زمل کو ایک سرجن بنتا دیکھنا چاہتا ہے، مگر آج اس کے رزلٹ نے جیسے اس کا دل ہی توڑ دیا تھا، اور اوپر سے وہ اس سے کتنی بدگمان تھی۔ آج اتنے اداس کیوں ہیں؟ زمل نے مسکرا کر اس سے پوچھا اور اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگی۔ بس یوں ہی،
کبھی کبھی دل اداس بھی تو ہو جاتا ہے، آخر میں بھی تو انسان ہوں۔ ذوالنورین کی بات سن کر جمل ایک زوردار قہقہ لگایا۔ ارے میں تو بھول ہی گئی تھی کہ آپ ایک انسان بھی ہیں اور آپ کے اندر بھی دل دھڑکتا ہے۔ وہ زمانی انداز میں بولی، جی بالکل، میں بھی انسان ہوں اور سارے جذبات رکھتا ہوں۔ میرا بھی دل کبھی کبھی ٹوٹ جاتا ہے۔ ارے کون ہے وہ خوش قسمت جس نے ذوالنورین سکندر کا دل توڑا ہے، ورنہ ہم جیسوں کو تو آپ کے دل تک رسائی تک حاصل نہیں۔ اس نے ایک ٹھنڈی سانس بھری تو ذوالنورین اسے تنویر سے دیکھنے لگا۔ نہیں جمل پلیز، اس ٹاپک پر دوبارہ بات نہیں ہوگی، میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ میں انگیجڈ ہوں۔ جمل زخمی سے انداز میں مسکرائی۔ جی جانتی ہوں، مگر اس دل کا کیا کروں جو صرف آپ کے لیے دھڑکتا ہے؟ اپنے دل کو سمجھا لیں، کیونکہ میرے دل تک رسائی آپ حاصل نہیں کر سکتی۔ اس پر بہت پہلے سے ہی کسی اور کا راج ہے، میں اس کے علاوہ کسی اور کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس نے جمل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا تو جمل ایک دم سے نظریں جھکا گئی۔ کتنی خوش قسمت ہے وہ لڑکی جو آپ کے دل پر برجمان ہے ذوالنورین سکندر۔ کبھی مجھے بھی ان سے ملوائیے نا۔ ہاں بہت جلد، میں تمہیں اپنی شادی میں انوائٹ کروں گا، وہ مسکراتے ہوئے بولا اور آگے بڑھ گیا۔ جمل اس کے پیچھے تقریباً بھاگتے ہوئے جانے لگی۔ وہ کب سے ذوالنورین سکندر کے پیچھے پڑی تھی، مگر مجال ہے جو یہ شخص کسی کو جھوٹی امید بھی دلا دے، اور آج تو اس کی بات نے صرف اندر تک توڑ کے رکھ دیا تھا۔ مگر وہ اس کا ذکر ذوالنورین سے کر کے اپنی دوستی کا رشتہ اس سے ختم نہیں کرنا چاہتی تھی، اس نے خاموشی سے سر جھکا لیا۔ جمل بالکل ہکا بکا سی سب کو دیکھ رہی تھی۔ کنزا، معیز اور شمائلہ بھی اتنے ہی حیران تھے جتنی جمل، شاید انہیں بھی اس بات کا علم نہیں تھا۔ ہرگز نہیں، میں مر جاؤں گی مگر اس چنگیز خان سے شادی نہیں کروں گی۔ آپ نے ایسا سوچ بھی کیسے لیا کہ میں جو ہمیشہ ان سے خار کھاتی ہوں، وہ 2 منٹ بھی میرے پاس بیٹھ جائیں تو میری جان پہ بناتی ہے؟ میں ساری زندگی ایسے شخص کے ساتھ گزاروں گی۔ وہ بے یقینی سے قدسیہ بیگم کو دیکھ رہی تھی، جنہوں نے یہ انکشاف ابھی ابھی کیا تھا۔ اور آپ پاپا، آپ کتنے چھپے رستم ہیں، آپ نے کیا سوچ کر اس خڑوس سے میرا نام جوڑا؟ بیٹا، یہ اب کی نہیں بلکہ تمہارے پیدا ہوتے ہی یہ بات طے ہو چکی تھی کہ تم صرف ذوالنورین کی دلہن بنو گی، یہ تمہارے بڑوں کی خواہش ہے۔ اور ذوالنورین میں کیا برائی ہے؟ اس جیسا پرفیکٹ انسان تو ہر لڑکی کا خواب ہے۔ تم اتنی ناشکری کیسے ہو سکتی ہو؟ قدسیہ بیگم کا تو بس نہیں چل رہا تھا جمل کا دماغ کیسے درست کرے۔ ماما، وہ مجھ سے پورے 10 سال بڑے ہیں اور ان کی اور میری سوچ میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ وہ اتنے سنجیدہ ہیں، بالکل مشین ٹائپ ہیں۔ مجھے تو لگتا ہے ان کے اندر دل ہی نہیں، ہر وقت ہی سخت استادوں کی طرح ڈنڈا سر پر لیے کھڑے رہتے ہیں۔ میں زہر کھا لوں گی مگر ان سے شادی نہیں کروں گی، یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ ذوالنورین سکندر جو اپنی ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتے لاؤنج میں داخل ہو رہا تھا، ایک دم سے اس کی بات سن کر ٹھنکا۔ وہ جو آج سوچ کر آیا تھا کہ جمل سے نرمی سے بات کرے گا، اسے سمجھائے گا، ایک دم سے اس کے ماتھے پر تیوری چڑھ گئی۔ یہ لڑکی تو اس کے لیے مسئلہ کشمیر بنتی جا رہی تھی، اسے سیدھا کرنا ہی پڑے گا۔ زہر گھر میں پڑا ہے یا میں لا کر دوں تمہیں جمل؟ میڈم، وہ ایک دم سے اس کے سامنے آ گیا تو جمل ہڑبڑا کر 2 قدم پیچھے ہٹی، بٹیاں بھینچ کر اسے دیکھنے لگی۔ تو اس خڑوس کو یہ بات معلوم تھی، اس نے دل میں سوچا۔ زہر کھانے کے علاوہ بھی مرنے کے بہت سارے طریقے ہوتے ہیں، میں پنکھے سے لٹک جاؤں گی، اور آپ کو تو مجھ میں ہمیشہ کیڑے ہی نظر آتے ہیں۔ آپ کیسے مان گئے اس رشتے پر، بتائیں؟ وہ اب ڈائریکٹ اس سے سوال کرنے لگی۔ تو وہ لب بھینچے اسے دیکھتا رہا۔ باقی سارے گھر والے ادھر ادھر کونوں کھدڑوں میں چلے گئے اور سارا بوجھ ذوالنورین کے کندھوں پر ڈال دیا کہ اب یہی سنبھالے اس محترمہ کو۔ وہ بریف کیس اور کوٹ نیچے رکھتا، اپنے کف لنکس کھولتا، آستینیں فولڈ کرنے لگا، جیسے اسے کچھ فرق ہی نہ پڑا ہو جمل کے غصے اور چلانے سے۔ پنکھے سے تم خود لٹکو گی یا میں ہیلپ کروں؟ چلو کمرے میں کسی رسی کا انتظام کرتا ہوں۔ وہ مسکراہٹ دباتے اسے دیکھتا رہا تھا، اس کی ساری بدتمیزیوں سمیت وہ اب بھی اس کے دل پر برجمان تھی، اور یہ بات وہ کئی بار اسے بتانے کی کوشش میں ناکام ہو چکا تھا۔ آپ مجھ سے اپنا ہر تعلق ختم کر لیں تو میں مرنے کا ارادہ کینسل کر دوں گی۔ ویسے بھی مجھے مرنے کا کوئی شوق نہیں ہے، میں جینا چاہتی ہوں، اور یہ تب ہی ممکن ہوگا جب میں آپ کی دسترس سے
بہت دور چلی جاؤں گی۔ اچھا ٹھیک ہے جی، یہ بھی کر کے دیکھ لو، مگر میں جانتا ہوں کہ میرا حصار تمہیں واپس میرے پاس کھینچ لائے گا۔ تم مجھ سے لاکھ ڈرتی سہی، مجھے جلاد کہتی ہو، ہلاکو خان بھی کہتی ہو اور چنگیز خان بھی، مگر پھر بھی میں جانتا ہوں کہ تم مجھ سے مرغوب ہو، مجھ سے کافی امپریسڈ ہو، کیونکہ مجھے نظر انداز کرنا آسان نہیں ہے۔ وہ قدم قدم اس کے قریب آ رہا تھا اور زمل اس سے دور ہٹتی جا رہی تھی۔ اس کا دل زور سے دھڑک رہا تھا، نہ جانے جب بھی وہ قریب آتا تھا اس کا دل اتنا ادھم کیوں مچانے لگتا تھا۔ وہ اسے مزید دور نہیں جا سکتی تھی کیونکہ اس کے پیچھے دیوار تھی۔ بتاؤ کیا کرنا چاہتی ہو تم جو بھی پڑھنا چاہتی ہو میں تمہیں نہیں روکوں گا، کیونکہ میں نے اس بات کو تسلیم کر لیا ہے کہ تمہاری جیسی ہر دماغ لڑکی ڈاکٹر بننے کی اہل نہیں ہے۔ مگر کوئی بات نہیں، میں اپنی خواہش سے دستبردار ہوتا ہوں۔ اگر میری ہونے والی بیوی ڈاکٹر نہ بھی ہو تو نو ایشو۔ وہ اتنے وثوق سے بولا کہ زمل کی ہڈیاں جسم کے اندر چٹکنے لگیں۔ اس جمعے کو ہمارا نکاح ہے زمل، تب تک اپنا مائنڈ بالکل سیٹ کر لو اور اپنا بچپنا ختم کر لو تو اچھی بات ہے، کیونکہ ذوالنورین سکندر کی ہونے والی بیوی میں بچپنا تو نہیں ہونا چاہیے۔ بکھرے بال اپنی انگلی پر سمیٹتا اس کے کان کے پیچھے کر گیا تو زمل کو اپنا سانس روکتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ بہت کچھ بولنا چاہتی تھی مگر الفاظ جیسے منہ میں ہی دم توڑ گئے۔ وہ کچھ لمحے اسے دیکھتا رہا اور پھر لمبے لمبے ڈنگ بھرتا ہوا اپنے کمرے میں چلا گیا، اور زمل کو لگا جیسے موت کا پروانہ اس کے لیے لکھ دیا گیا ہو۔ اب وہ بہت جلد مرنے والی تھی۔ وہ گمسم سی اپنے کمرے میں بیٹھی تھی۔ جس شخص سے اس نے پیچھا چھڑوانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا تھا، وہی شخص پوری زندگی کے لیے اس پر مسلط ہونے والا تھا۔ یہ سوچ کر ہی اس کی روح فنا ہونے لگی تھی۔ اس نے ہر طرح کا احتجاج کر کے دیکھ لیا تھا، وہ ہڑتال تک کی تھی، مگر کوئی بھی اس کی بات نہیں مان رہا تھا۔ سب کا یہی کہنا تھا کہ اگر وہ ڈاکٹر نہیں بننا چاہتی تو کوئی بات نہیں، وہ اپنی زندگی میں جو بھی کرنا چاہتی ہے اس میں آزاد ہے، مگر اس کے پیروں میں ذوالنورین نام کی بیڑیاں ہر حال میں ڈالی جائیں گی۔ یہ ایک ایسا حکم نامہ تھا جس کی تعمیل کے لیے ہر کوئی اسے مجبور کر رہا تھا۔ اب تو بابا بھی اس کی نہیں مان رہے تھے۔ اس نے رو رو کر اپنی آنکھیں سجا لی تھیں۔ ایسا نہیں تھا کہ اسے ذوالنورین سکندر سے نفرت تھی، مگر اس کا اس قدر سخت رویہ اور اصولوں کا اتنا پابند ہونا زمل جیسی آزاد خیال لڑکی کے دماغ پر ہتھوڑے مارتا تھا۔ وہ ہمیشہ اس سے دب کر رہتی تھی، اس سے چھپتی چھپاتی رہتی تھی، کیونکہ ہر چیز میں وہ اس پر کڑی نظر رکھتا تھا۔ اور اب زمل کو سمجھ آنے لگا تھا کہ وہ اس قدر اس کے بارے میں کانشیس کیوں ہے۔ اسے تو حیرت اس بات کی تھی کہ جس لڑکی سے اسے سب سے زیادہ پرابلم ہے اسے اپنی زندگی میں کیسے شامل کر لے گا۔ اس کے کمرے کا دروازہ ناک ہوا تو وہ بیڈ پر ہی بیٹھی رہی۔ اس نے کسی سے بات نہ کرنے کی ٹھان لی تھی۔ گھر میں اس کے نکاح کی تیاریاں ہو رہی تھیں، کیونکہ ذوالنورین سکندر کی ہر بات حکم کا درجہ رکھتی تھی، اور زمل تو جیسے انگاروں پر جل رہی تھی۔ دروازہ کھلا تو شمائلہ اور کنزا بھاگتی ہوئی اس کے پہلو میں آ بیٹھی۔ زمل کی بچی، اب یہ شوق ختم کرو، اتنے بھی برے نہیں ہیں ذوالنورین بھائی۔ یہ تو شکر کرو کہ تم جیسی لڑکی کو اپنی زندگی میں شامل کر رہے ہیں۔ مجھے تو حیرت ہو رہی ہے، اتنا پرفیکٹ انسان ہو کر تم جیسی لڑکی کو اپنی بیوی بنانے پر تلے ہوئے ہیں۔ وہ زوردار قہقہ لگا کر ایک دوسرے کے ہاتھ پر ہاتھ مارنے لگی، اور زمل کو تو جیسے آگ لگ گئی۔ کیوں، کیا کمی ہے مجھ میں؟ شہزادیوں جیسی ہوں۔ زمل کو جیسے اپنی انسلٹ بہت بری لگی تھی۔ تو پھر منہ پھلا کر کیوں بیٹھی ہو؟ مجھے تو پہلے ہی شک تھا کہ ذوالنورین بھائی کو زمل پسند ہے، اس لیے تو وہ اس پر کچھ زیادہ ہی نظر گرم رکھتے ہیں۔ ذوالنورین کی چھوٹی بہن شمائلہ بولی۔ ہاں یار، ذوالنورین جیسے اتنے ہینڈسم، اتنے ویل مینرڈ انسان میری بہن کے پیچھے لٹو ہو گئے۔ ہائے افسوس، میں بھی تو زمل کی ہم عمر تھی، اور میرا تو رزلٹ بھی اتنا شاندار رہا ہے۔ ذوالنورین سکندر کے ان کی بیوی بھی ان کی طرح نیورو سرجن بنے، پھر نہ جانے اس زمل کی بچی پر کیسے دل ہار بیٹھے، جو بالکل بھی ان کے معیار پر پورا نہیں اترتی۔ بالکل اس کی شاندار کامیابی اور پرسنالٹی پر ایک بدنما دھبا ہے۔ کنزا نے مصنوعی خفگی سے زمل کے کندھے پر چت لگائی تو وہ ایک دم سے پیچھے جھٹک کر بولی، تو تم ہی کر لو نا اپنے ذوالنورین سکندر مسٹر کھڑوس سے نکاح، میرا مسئلہ تو حل ہو۔ ویسے آئیڈیا اتنا برا نہیں ہے۔
کیا خیال ہے شمائلہ تمہارا؟ میرے بجائے اگر کنزا ذوالنورین کی دلہن بن جائے تو؟ جمل کے ذہن میں شیطانی سا خیال آیا تو شمائلہ منہ کھولے سے دیکھنے لگی۔ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ تمہیں پتہ ہے کل رات کو نائک چچا ذوالنورین کے کمرے میں گئے تھے، شاید یہی مشورہ دینا چاہتے تھے۔ میں نے کان لگا کر سنا تھا اور ذوالنورین بھائی آگے سے اتنا زیادہ ریئیکٹ کرنے لگے، کہنے لگے کہ ان کی زندگی میں صرف جمل شامل ہوگی اور کوئی بھی نہیں۔ ویسے بھائی کتنے چھپے رستم نکلے، مجال ہے جو آج تک اپنے دل کا بھید کسی کو بھی دیا ہو۔ تمہیں ہی دے دیتے تو شاید اب تک تم بھائی کی محبت میں سر تا پیر ڈوبی ہوتی، مگر اب بھی وقت نہیں بیتا۔ دیکھنا نکاح سے پہلے پہلے تمہیں بھائی سے عشق ہو جائے گا۔ ویسے بھی بھائی اب تم پر زیادہ سختی نہیں کریں گے، تمہارے نکاح کا جوڑا بھی انہوں نے اپنی مرضی کا خریدا ہے۔ بیچارے بازاروں کے چکر لگا رہے ہیں امی کے ساتھ، کیونکہ تم تو بیڈ سے ہلنے کا نام نہیں لے رہی۔ سارا مزہ خراب کر دیا تم نے۔ کتنا ارمان تھا ہمیں بھائی کی شادی کا۔ کنزا ناک پہ جانے لگی تو جمل حیرت سے منہ کھولے اسے دیکھ رہی تھی۔ اسے واقعی اندازہ نہیں تھا کہ ذوالنورین اس کے متعلق کبھی بھی کچھ ایسا سوچے گا۔ اسے تو ابھی تک یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ وہ دونوں کمرے سے چلی گئیں تو وہ سوچنے لگی، انسان اتنا خڑوس اور سخت نہ ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ مگر بار بار ذوالنورین کا خیال آتے ہی ایک خوف کی لہر اس کے دل میں پنپنے لگتی تھی۔ اس جلاد کے ساتھ زندگی کتنی ڈراؤنی ہوگی۔ اف! اس نے پھر سے لحاف میں سر گھسیڑ لیا۔ نہ جانے قسمت اسے کہاں سے کہاں لے جانے والی تھی۔ جمل خان بنت نائک علی خان، آپ کا نکاح ذوالنورین سکندر ولد سکندر خان سے 5 لاکھ سکہ راج الوقت حق مہر طے پایا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ جمل خان ایش گرے میکسی میں گھونگھٹ لیے مولوی صاحب کے سوال پر چونکی۔ کیا واقعی یہ حقیقت ہے، کوئی ڈراؤنا خواب نہیں؟ جبکہ اس کے زہر کھانے اور پنکھے سے لٹکنے والی دھمکیوں کا اثر بھی گھر والے پر نہ ہوا تو اس نے ہتھیار ڈالنے پڑے تھے۔ جمل خان کیوں ڈر رہی ہو؟ کہا ہے نا کون سا رخصتی ہو رہی ہے اور تم اس کے کمرے میں جا رہی ہو۔ جسٹ ریلیکس۔ اس نے اپنے آپ کو تسلی دی اور نکاح نامے پر دستخط کر دیے۔ مگر نکاح کرنے سے ایک دن پہلے وہ ذوالنورین سکندر کے کمرے میں گئی تھی اور وہ اسے دیکھ کر لمحے بھر کو چونکا تھا، پھر مسکرا کر اس کی جانب بڑھا۔ تو بالآخر تم نے میری زندگی میں شامل ہونے کا فیصلہ مان لیا۔ اس کے لبوں سے مسکراہٹ جدا نہیں ہو رہی تھی، مگر جمل خان خوخار نظروں سے اسے گھور رہی تھی۔ میں نے فیصلہ مان نہیں لیا بلکہ زبردستی منوایا گیا ہے، مگر اس سے پہلے میری بھی ایک شرط ہے۔ اگر آپ مان جائیں تو میں کل آپ سے نکاح کر لوں گی، ورنہ پورے خاندان میں آپ کا مذاق بن جائے گا مسٹر ذوالنورین سکندر، جب میں نکاح کے وقت مکر جاؤں گی۔ اچھا تو دھمکی دینے آئی ہو؟ بولو کیا شرط ہے؟ مجھے تمہاری ہر شرط منظور ہے، مگر یہ قطعی منظور نہیں کہ تم میری زندگی میں شامل نہ ہونے کی ضد کرو، کہ تم ابھی نہیں جانتی کہ تم کتنی لکی ہو۔ ایک دم سے اس مغرور انسان کی بات سن کر اپنے ہونٹ دانتوں تلے دبا گئی۔ ان پیپر پر سائن کر دیجیے، میں نکاح کر لوں گی۔ یہ کیسے پیپرز ہیں؟ ذوالنورین نے اس کے ہاتھ سے پیپر تھامتے ہوئے کہا۔ یہ اجازت نامہ ہے اور میری مجبوری ہے آپ سے ان کو دستخط کروانا، کیونکہ اس گھر میں میرے بابا تک آپ کا حکم مانتے ہیں، اس لیے ڈائریکٹ آپ کے پاس آئی ہوں۔ وہ مسکراتے ہوئے ان پیپرز کو کھول کر دیکھنے لگا۔ چچا جان جانتے ہیں کہ میں ہی تمہارے لیے بہترین چوائس ہوں، تمہارا ذہن ابھی اممیچیور ہے۔ جمل تم ان باتوں کو نہیں سمجھتی، مگر بہت جلد سمجھ جاؤ گی، کیونکہ نکاح نامے پر دستخط کرنے کے بعد شاید تم میں کچھ میچیورٹی آ جائے۔ تو آپ مجھ جیسی میچیور لڑکی سے شادی ہی کیوں کر رہے ہیں؟ کسی میچیور لڑکی کو تلاش کر لیجیے جو آپ کے معیار پر پورا بھی اتر لے، آپ کی طرح پرفیکٹ ہو، بالکل روبوٹ قسم کی مشینی زندگی گزارنے والی، کیونکہ میں تو بالکل ایسی نہیں ہوں۔ وہ اپنے سینے پر دونوں بازو باندھ کر ایک ادا سے بولی تو ذوالنورین سکندر دل و جان پر اس پر فدا ہونے لگا۔ تمہارا مشورہ اچھا ہے ویسے، مگر کیا کروں، محبت بڑوں کا دماغ خراب کر دیتی ہے۔ میں ایک نیورو سرجن ہوں، مگر محبت جیسے وائرس کو دماغ سے نکالنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے، اس لیے میں بھی مجبور ہوں، بالکل تمہاری طرح۔ کیونکہ تم شاید نہیں جانتی، مگر میں تب سے تم سے محبت کرتا ہوں جب سے تمہارا نام میرے نام کے ساتھ جڑا تھا، اور ایک بار میری زندگی میں شامل ہونے کے بعد تمہارا دل بھی میرے لیے ضرور دھڑکنے لگے گا، میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں۔ اور رہی بات ان پیپرز پر سائن کرنے کی، تو میں کر دیتا ہوں، تم اپنا باہر جانے کا شوق پورا کر کے دیکھ لو۔ اپنی زندگی میں تم اپنے ہر فیصلے میں آزاد ہو۔
مگر یہ بات یاد رکھنا، دماغ میں یاد رکھنا کہ تم ہر وقت ذوالنورین سکندر کے حصار میں رہو گی۔ میں تمہاری زندگی کا وہ دائرہ ہوں جس کے ارد گرد تمہیں رہنا ہوگا۔ تم اس تارے کی کشش سے باہر نہیں جا سکتی، جتنا مرضی دور ہو جاؤ مجھ سے۔ اس کا ایک ایک لفظ جمل کے دل پر نقش چھوڑ گیا تھا، اور وہ پیپر سائن کروا کر باہر نکلی، اور آج نکاح نامے پر سائن کرنے کے بعد اس کا دل ایک ہی لے پر دھڑک رہا تھا۔ کیا واقعی نکاح میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ ایک عورت کا ایک مرد کے متعلق نظریہ ہی بدل جائے؟ جمل نے جیسے خود سے سوال کیا تھا۔ ماما پلیز، اب مجھے کوئی بھی منع نہیں کرے گا۔ آپ سب کے چہیتے اور لاڈلے ذوالنورین صاحب سے اجازت لے لی ہے میں نے۔ یہ دیکھیں، پیپرز میں نے سائن کروائے ہیں، اس پر میں اپنی زندگی کا ہر فیصلہ کرنے میں بالکل آزاد ہوں، مجھے کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی۔ آپ جانتی ہیں کہ مجھے ترکی جانے کا کتنا شوق ہے، اور مجھے اسکالرشپ پر بلایا گیا ہے میں اب اپنی مرضی سے پڑھائی کروں گی، جو دل کرے گا۔ ہمارا ایک فرینڈ کا گروپ جا رہا ہے ماما، اور میں اتنی بھی بچی نہیں ہوں، 18 سال کی ہو چکی ہوں۔ پلیز ماما، پریشان مت ہوں، وہ قدسیہ بیگم کو گلے لگا کر بولی تھی، اور وہ بے بسی سے اس کا ماتھا چومنے لگی۔ جانتی تھی کہ اب وہ اپنا یہ خواب پورا کر کے ہی دم لے گی۔ اسے یہاں آئے تقریباً 2 سال ہو چکے تھے۔ ان 2 سالوں میں اس نے اپنی زندگی فل طریقے سے انجوائے کرنے کی کوشش کی تھی۔ اس نے 2 سال کا ڈریس ڈیزائننگ کا کورس کیا تھا۔ اسے شروع سے ہی ڈیزائننگ کا بہت شوق تھا، اور یہاں آ کر اس نے کافی کچھ سیکھا بھی تھا۔ وہ پاکستان واپس جا کر اپنی ایک الگ سے برانڈ بنانا چاہتی تھی۔ آج وہ واپس اپنے دیش جا رہی تھی۔ 20 سال کی لڑکی واپسی پر کافی پر اعتماد تھی، مگر اسے وہ منظر اپنے دماغ سے محو نہیں ہوا تھا۔ جب اس نے ترکی جانے پر ایئرپورٹ پر ذوالنورین اسے چھوڑنے کے لیے آیا تھا، وہ بہت چپ سا تھا۔ نہ جانے کیوں، یا اداسی اس کے ایکسپریشن سے اندازہ نہیں لگایا جا سکتا تھا، مگر جمل کو تب فرق نہیں پڑتا تھا۔ وہ بس اپنی زندگی اپنی مرضی سے جینا چاہتی تھی۔ اسے سی آف کرتے ہوئے اس کے قریب آیا تھا۔ تمہیں لگتا ہے کہ مجھ سے دور رہ کر تم خوش رہ پاؤ گی، تو تم غلط ہو جمل۔ میں تمہیں ہر پل یاد آؤں گا، مگر میں تمہیں روکوں گا نہیں، کیونکہ مجھے اس بات کا بخوبی اندازہ ہو چکا ہے کہ تمہاری زندگی تمہاری اپنی چوائسز پر گزرنی چاہیے، نہ کہ میری چوائسز پر۔ شاید میں غلط تھا، اس پر میں تم سے معذرت کرتا ہوں۔ تم زندگی میں جو بھی کرو تم آزاد ہو، مگر اس بات کو کبھی بھی ذہن سے مت نکالنا کہ تم ذوالنورین سکندر کی بیوی ہو، اور میں تم سے کبھی بھی کسی بھی صورت دستبردار نہیں ہو سکتا۔ یہ کہہ کر اس نے جمل کا ماتھا چوما تھا، اور جمل بالکل سکتے میں آ گئی تھی۔ میرا یہ لمس ہر رات تمہیں تڑپائے گا۔ وہ اس کے کان میں سرگوشی کرتا ہوا واپس پلٹ گیا تھا، اور جمل جیسے پتھر کا مجسمہ بن گئی، اور پھر سر جھٹک کر ترکی کے سفر پر نکل گئی۔ اسے یقین تھا کہ ذوالنورین اسے بالکل بھی یاد نہیں آئے گا، مگر 2 سالوں میں نہ جانے کتنی بار اسے اس کا آخری وہ شدت بھرا لمس یاد آیا تھا کہ نکاح میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ ایک عورت کا دل ایک مرد کے لیے پگھل جاتا ہے، وہ اس کا شوہر بن جاتا ہے۔ ان 2 سالوں میں ذوالنورین نے اس سے کوئی رابطہ کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ اس نے جیسے جمل کو کھلی چھوٹ دے دی تھی، اور جمل کو بار بار چڑ ہونے لگتی تھی کہ وہ میرا شوہر ہے، کبھی کبھی تو فون کر کے خیریت معلوم کر ہی سکتا ہے نا۔ وہ بار بار خود کو دیکھتی اور سوچتی تھی، مگر خود سے اسے کال کرنا اپنی توہین سمجھتی تھی۔ وہ واقعی کھڑوس تھا، مجال ہے جو کبھی اسے کال تک کی ہو۔ آج واپسی پر بھی اس کی نگاہیں اسی کو ڈھونڈ رہی تھیں، مگر بابا جان اور ماما کو دیکھ کر ایک دم اس کی آنکھیں خوشی سے بھیگ گئیں۔ وہ ان سے لپٹ گئی تھی، یہ احساس 2 سال سے مس کر رہی تھی۔ میری بچی دیکھ آئی دنیا، ہو گئی تسلی۔ قدسیہ بیگم نم آنکھوں سے دیکھنے لگیں۔ وہ پہلے سے بڑھ کر حسین ہو گئی تھی، کانچ سی شربتی آنکھیں، گھنی مڑی پلکیں، اور سنہرے گھنگریلے بال۔ نیک خان نے اس کا ماتھا چوما تھا۔ بابا آئی مس یو سو مچ۔ ان سے مل کر وہ ادھر ادھر دیکھنے لگی، شاید وہ نظر ہی آ جائے۔ کسے ڈھونڈ رہی ہو؟ جسے ڈھونڈ رہی ہو وہ ہاسپٹل میں سرجری میں مصروف ہے، وقت نہیں نکال سکا۔ ایک دم سے کنزا اور شمائلہ بھی وہاں آن دھمکی۔ وہ ان دونوں کے گلے لگ گئی۔ ان چھپکلیوں کو بھی بہت مس کیا تھا اس نے۔ میں نے کب پوچھا اس کھڑوس کے متعلق جو مجھے بتا رہی ہو؟ اس نے گویا ناک سے مکھی اڑائی۔ مجھے پرواہ نہیں کا ایکسپریشن دیا۔ اوہو، تو یہ بات ہے۔ ویسے تمہاری
جیسی بیوی ہونا تو شوہر ہاتھ سے نکل ہی جاتا ہے جیسے ذوالنورین بھائی نکل گئے۔ پتہ ہے اپنی ایک سینئر ڈاکٹر کے ساتھ ہوتے ہیں، ہمیشہ ہنستے مسکراتے ہیں۔ ہم بھی کبھی کبھی ہاسپٹل جاتے ہیں پریکٹس کے لیے تو ان کا دوستانہ رویہ دیکھ کر تمہیں کوستے ہیں۔ قسم سے بہت بری ہو تم جمل، میرے اتنے ہینڈسم بھائی کو قابو نہ رکھ سکی اور وہ جمل کی بچی نے فائدہ اٹھا لیا۔ شمائلہ اسے کوس رہی تھی، وہ اسے یوں لگا جیسے یہ سن کر وہ کھڑی نہیں رہ سکے گی۔ بس اب گری کہ تب گری۔ تمہارے بھائی تو ایک طرح سے اچھا ہی ہو گیا نا، تمہاری جان جو چھڑوانا چاہتی تھی بھائی سے۔ گھر کے راستے بالکل خاموش تھی، اپنے ناخن کاٹنے لگی، مگر اس کا دل ایک ہی بات پر اٹکا تھا، ذوالنورین کسی اور لڑکی کے چکروں میں، اور یہ سوچنا بھی اسے کوفت میں مبتلا کر رہا تھا۔ بابا پلیز گاڑی روکیں، مجھے ہاسپٹل جانا ہے۔ ارے کیا ہوا ہے بیٹا، پہلے گھر چلو، فریش ہو جاؤ، تھوڑی ریسٹ کرو، اوپر سے ذوالنورین بھی آ جائے گا، تب مل لینا اسے۔ نہیں بابا، مجھے ریسٹ نہیں کرنا، مجھے ابھی جانا ہے، پلیز آپ مجھے یہیں ڈراپ کر کے گھر جائیں۔ وہ اس قدر لجاجت سے بولی کہ نائب خان مسکراہٹ دباتے ہوئے گاڑی روک گئے۔ شمائلہ اور کنزہ قدسیہ بیگم جو اسے لینے آئی تھیں، ایک دوسرے کو زمینی انداز میں دیکھ کر مسکرانے لگیں۔ مطلب کہ جمل کے اندر آگ لگ چکی تھی، اب تو بس یہ دیکھنا تھا کس قدر لگی ہے۔ وہ اپنا بیگ کندھے پر ڈالتی لمبے سیاہی کی ٹک ٹک سے ارد گرد شور برپا کرتی راہداری میں جا رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ ذوالنورین کا آفس کہاں ہے۔ میں وہاں کوئی بغیر اپائنٹمنٹ کے کہاں جا رہی ہیں؟ پیچھے پلٹی، ایک گھنگھریالے بالوں میں لہرا کر سامنے کندھے پر آن گئے وہ لڑکی ستائش سے دیکھنے لگی۔ میں جمل ذوالنورین خان ہوں، ذوالنورین خان کی بیوی، کوئی مجھے روک کر تو دکھائے۔ نہ جانے اسے اتنا غصہ کس بات پر آ رہا تھا، اور وہ لڑکی ایک دم سے خاموشی اور حیرت سے دیکھنے لگی۔ ارے آپ پلیز، آپ اندر جائیں، آفس میں بیٹھ کر انتظار کریں، وہ بس ابھی فری ہو کر باہر نکلیں گے۔ اس کے لہجے میں ایک دم سے ادب آ گیا تھا اور جمل دروازہ کھول کر اس کے آفس میں چلی گئی۔ اس کا آفس بھی اس کی طرح نفاست سے سجا ہوا تھا۔ ایک طرف اس کا کوٹ ٹنگا تھا، وہ سربراہی کرسی پر بیٹھ کر جھولنے لگی جیسے اپنا حق جما رہی ہو کہ یہ سب کچھ جمل خان کا ہے، ذوالنورین خان سمیت۔ اس کا دل جل رہا تھا، اور وہ ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ اگر ایسا کرنا تھا تو اس سے نکاح ہی کیوں کیا؟ اس کے دل میں اپنی محبت کا بیج ڈالا ہی کیوں؟ وہ جو اب ایک درخت بننے کے قریب تھا، وہ یوں اس درخت کی جڑیں کھودتے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اسے ذوالنورین سکندر سے دو دو ہاتھ کرنے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد کمرے کا دروازہ کھلا اور وہ ذوالنورین سکندر اندر داخل ہوا، گردن کی پشت پر ہاتھ ٹکائے سامنے کرسی پر بیٹھی جمل خان کو دیکھ کر ایک دم تھٹک گیا۔ جمل اسے اندر تک اترنے والی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ 35 سال کا وہ مرد اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ اس کے دل میں اتر رہا تھا، چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا کہ ذوالنورین سکندر صرف تمہارا ہے، اسے کسی اور کا ہونے نہیں دینا۔ وہ ایک دم سے اٹھی، پوری جینس کے اوپر سیاہ ٹاپ پہنے وہ ماڈرن دور کی شہزادی لگ رہی تھی۔ ذوالنورین کا دل ایک لمحے کو رکا، مگر وہ اپنے لہجے کو نارمل رکھتے ہوئے بولا، ویلکم ہوم جمل خان۔ لبوں پر دل فریب سی مسکراہٹ سجا لی۔ جمل خان نہیں، جمل ذوالنورین خان۔ کیا بھول گئے کہ میں آپ کے نکاح میں ہوں؟ اس نے جیسے یاد دہانی کروائی۔ اوہ ریئلی، تمہیں یاد ہے؟ مجھے لگا تم اپنی دنیا میں اس قدر مگن ہوگی کہ یہ تک بھول جاؤ گی کہ تمہیں میرے نام لکھ دیا گیا ہے۔ میں تو نہیں بھولی، مگر شاید آپ بھول گئے ہیں، اس لیے تو نہ تو ان 2 سالوں میں مجھے کوئی کال کی اور نہ ہی ایئرپورٹ پر آج لینے آئے، حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ میں آ رہی ہوں۔ میری ایک امپورٹنٹ سرجری تھی جمل، اور تم جانتی ہو کہ میں کام کو سب سے پہلے رکھتا ہوں۔ وہ نرمی سے گویا ہوا۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے، نہ جانے وہ اتنی بے چین کیوں تھی، وہ سمجھنے سے قاصر تھا۔ اس نے ان 2 سالوں میں جمل کو کبھی بھی کال نہیں کی تھی۔ وہ جانتا تھا وہ اپنی زندگی میں ذوالنورین سکندر کو نکال کر بہت خوش ہے۔ اس کے دل کو جیسے ایک لیکن اس کی آنکھوں میں عجیب سی اداسی اور بے چینی سے اندازہ ہو گیا تھا کہ ان 2 سالوں میں کتنی خوش تھی۔ اس کے دل کو جیسے ایک تسکین سی ملی تھی اسے یوں بے چین دیکھ کر۔ اچانک اس کا دروازہ کھلا اور جمل بھی اندر داخل ہوئی۔ وفاج کا آپریشن تو بہت ہی کمپلیکیٹڈ تھا ذوالنورین، بٹ یو ڈونٹ وری،
ہمیشہ کی طرح وہ اپنے ہی رو میں بولتی چلی آ رہی تھی کہ ایک دم سے اس کی زبان کو بریک لگی۔ سامنے نکچڑی سی لڑکی اسے اندر تک اترنے والی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ او، میں نے آپ کو ڈسٹرب تو نہیں کیا؟ کیا میں معذرت چاہتی ہوں۔ جمل کا موڈ ایک دم سے جیسے برا ہو گیا تھا۔ ارے نہیں نہیں، کوئی بات نہیں، ادھر آؤ، ان سے ملو، یہ جمل خان ہے، میری کزن۔ وہ خوشگوار لہجے میں جمل کو دیکھتا ہوا بولا تو جمل کو جیسے آگ لگ گئی۔ کزن نہیں ہوں، ان کی بیوی ہوں۔ میں 2 سال کے لیے منہ سے باہر کیا چلی گئی؟ یہ تو ہمارا رشتہ ہی بھول گئے۔ ذوالنورین سکندر خان مجھے یاد دہانی کروانا اچھے سے آتا ہے۔ ذوالنورین ایک دم سے خوشگوار سی مسکراہٹ لبوں پر سجائے اس کی یہ تبدیلی دیکھ رہا تھا۔ آخر میں وہ اتنا چڑ کس بات پر رہی تھی اور بار بار یہ کیوں جتا رہی تھی؟ بظاہر تو وہ اسے اچھا لگ رہا تھا، مگر وہ وجہ جاننا چاہتا تھا۔ جی جی، یہ میرے نکاح میں ہیں، زبردستی نکاح میں، کیونکہ میں ان پر دوست جما کر انہیں اپنی زندگی میں شامل کیا تھا اور پھر انہیں آزاد کر دیا کہ جی لیں اپنی زندگی۔ آخر میں آنا تو آپ نے میرے پاس ہی ہے۔ جمل اس کی بات سن کر جیسے اندر تپ گئی تھی، مگر بظاہر مسکرا کر اسے دیکھا۔ وہ لڑکی واقعی اس قابل تھی کہ ذوالنورین کے دل پر راج کر سکتی تھی۔ ان 2 سالوں میں ذوالنورین نے اسے کتنا مس کیا تھا وہ اچھی طرح سے جانتی تھی، اور آج ذوالنورین کی آنکھوں میں آنے والی سکون اور خوشی جو بچھڑے ہوئے محبت کے ملنے پر ہوتی ہے۔ آپ نے آپریٹ کر لیا تو پھر گھر چلیں؟ میرے پاس گاڑی نہیں ہے، آپ کے پاس تو ہوگی نا؟ جمل ذوالنورین کا کوٹ اٹھا کر اسے پہناتے ہوئے بولی۔ ہاں ہاں چلو، اچھا جی، کل ملتے ہیں، اور نیو پیشنٹ کی پروفائل وغیرہ مجھے میل کر دیجیے گا جن کی کل سرجری کرنی ہے۔ ہم نے جمل بس سر ہلا کر رہ گئی۔ واپسی کے راستے پر وہ انگلیاں چٹکا رہی تھی اور ذوالنورین بالکل پرسکون تھا۔ مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ آپ اتنے سکون میں کیسے ہیں۔ آپ نے مجھ سے نکاح اپنی مرضی سے کیا تھا نا؟ تو پھر میرے چلے جانے کے بعد ادھر ادھر کیوں وقت گزاری کرنے لگے؟ ہاں؟ آخر اصل بات پر اس کے منہ پر آ ہی گئی تھی، اور ذوالنورین مطلب جل رہی تھی جمل کے نام پر۔ ظاہر ہے جب نکاح کے بعد بیوی شوہر کو چھوڑ کر چلی جائے تو شوہر ادھر ادھر دیکھتا ہے نا، اور تم تو شاید ابھی تک بچی ہو، مگر میں تو 35 سال کا ایک ہینڈسم بھرپور مرد ہوں۔ میرے سینے میں بھی دل دھڑکتا ہے جو تمہاری بقول ایک مشین ہے۔ تو کیا یہ سچ ہے؟ وہ ایک دم سے پورا اس کی طرف مڑی۔ ذوالنورین کو گاڑی روکنی پڑی، وہ بھی اس کی طرف گھوم گیا۔ اسے پہلی بار جمل کو جیلس ہوتے دیکھ کر خوشی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ اسے اور تنگ کرنا چاہتا تھا۔ اگر تم اب بھی نہ آتی تو شاید میں دوسری شادی بھی کر لیتا، کیونکہ مرد کو تو 4 شادیوں کی اجازت ہے۔ مس جمل، وہ اس کے لیے اس سے پہلے بیوی سے اجازت لینا بھی ضروری نہیں۔ یہ کہہ کر وہ جمل کو اور تپا گیا۔ میری بلا سے 10 شادیاں کریں، آئی ہیٹ یو۔ وہ جلدی سے گاڑی کا دروازہ کھولنے لگی جو کھل ہی نہیں رہا تھا۔ ایک دم سے آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے جو جب سے اندر ادھم مچائے ہوئے تھے۔ دل یوں تھا جیسے جل جائے گا۔ ذوالنورین نے ایک دم سے اس کا ہاتھ تھاما۔ وہ ایک جھٹکے سے اسے اپنے قریب کیا۔ قسم سے تم اس حالت میں سیدھا دل میں اتر رہی ہو۔ دل تو چاہ رہا ہے تمہیں اس سچویشن میں کچھ پلا رکھوں اور مزہ لوں، مگر تمہارا نازک دل بند ہو جائے گا، اور بدقسمتی سے میں ہارٹ سرجن نہیں ہوں، اس لیے خطرہ ہے۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ پوری شدت سے جمل کو خود میں سمانے لگا۔ اس کی مضبوط گرفت جمل مچھلی کی طرح تڑپنے لگی۔ آپ بہت برے ہیں ذوالنورین، بہت سنگ دل ہیں۔ میرے دل میں اپنی محبت ڈال کر مجھے اگنور کرنے والے میں آپ کو معاف نہیں کروں گی۔ وہ مزید اس کے سینے میں سر چھپا کر رونے لگی۔ اس کے آنسو ذوالنورین کی شرٹ میں جذب ہو رہے تھے۔ تم سے زیادہ سنگ دل نہیں ہوں۔ میں تمہارے اندر کا یہ غبار نکالنے کے لیے پورے 2 سال لگے ہیں۔ مجھے ان 2 سال میں کتنے دن، کتنے گھنٹے، کتنے لمحے ہوتے ہیں یہ میں تمہیں گن کر بتا سکتا ہوں۔ بس میں دیکھنا چاہتا تھا کہ ذوالنورین سکندر کی زندگی سے نکل کر تم کون سا تیر مار لو گی۔ وہ اسے نرمی سے خود سے جدا کر گیا۔ اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھام کر چومنے لگا۔ وہ اسے اس وقت بالکل چھوٹی بچی لگی تھی جو ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ اچھا اب رونا تو بند کرو۔ یہ رونا رخصتی کے لیے سنبھال کر رکھ لو، کیونکہ اب مزید دور نہیں رہ سکتا تم سے۔ پیچھے ہٹیں، میں ابھی صرف 20 سال کی ہوں۔ مجھے نہیں کرنی ابھی شادی۔ جتنا آپ نے مجھے تڑپایا ہے اتنا ہی تڑپاؤں گی۔
اور جب شمائلہ نے مجھے آپ کے افیئر تو میرا دل چاہا اس پوری دنیا کو آگ لگا دوں، اپنے دل کا خون کر ڈالوں جسے آپ بسنے لگے ہیں۔ میں آپ سے ضرور بدلا لوں گی۔ وہ پرانی والی زمل بنی۔ تھوڑا دیر پہلے والا جذباتی پن غائب ہو گیا تھا، کیونکہ اب اسے تسلی ہو گئی تھی کہ ذوالنورین سکندر کے دل پر صرف اسی کا راج ہے۔ بہت بری ہوتی ہو عورتیں ہمارے جذبات سے کھیلتی ہو، مگر اب میں تمہاری ایک بات نہیں سنوں گا۔ رخصتی نہیں کرو گی تو کوئی بات نہیں، ہمارا نکاح تو ہے نا، مجھ پر کچھ گناہ نہیں ہے۔ اگر میں تم پر اپنا حق جتا بھی لوں تو ہاں، البتہ تم مشکل میں پڑ سکتی ہو۔ یہ کہتے ساتھ ہی ذوالنورین نے اس کی کمر میں اپنی باہیں ڈال دیں اور اسے پھر سے قریب کرنے لگا، منہ سے تھوڑا اور تنگ کرنا چاہتا تھا۔ اور زمل واقعی ڈر گئی تھی، ایک دم سے پیچھے ہٹی۔ گاڑی چلائیں ورنہ میں چلانا شروع کر دوں گی کہ آپ مجھے کڈنیپ کیا ہے۔ وہ ہراساں لگ رہی تھی اور ذوالنورین کو جی بھر کر اس پر پیار آنے لگا۔ آخر کار زمل کا دل اس کی جانب مائل ہو ہی گیا تھا، جسے مائل کرنے میں اسے کافی وقت کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ انتظار کی سولی چڑھنا پڑا تھا، مگر زمل کی سنگت کی صورت آج اس کا انتظار رائے گا نہیں گیا تھا۔ وہ محبت سے اسے دیکھنے لگا، جیسے اب ایک پل بھی جدائی گوارا نہ تھی۔ ختم شد۔